اتنے علماء اتنے بڑے ہمارے کہہ رہے ہیں میلاد کے جلوس میں، اب آنے والے اس میلاد کے جلوس میں بڑے جھنڈے نہ لے جایا جائے، یہ ممنوع ہے، لیکن گلیوں میں دیکھیے آپ جھنڈے تیار ہو رہے ہیں۔ میلاد کے جلوس میں ڈی جے لانے پر پابندی کا اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن ہے کوئی جو مانے عمل کرے۔ ناچنے سے منع کیا گیا، اس میں نعوذ باللہ شراب پی کر بھی یا کچھ اور نشہ کر کے بھی کچھ لوگ ناچتے ہیں۔ میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو ایسی حرکت کرتے ہیں آپ کو بھی محسوس ہوا ہوگا کہ میلاد کے جلوس میں کوئی ناچ رہا ہے، کوئی نشے کی حالت میں ناچ رہا ہے، کوئی ڈی جے بجا کر ناچ رہا ہے۔ اور اللہ کے بندو، رسول اللہ نے تو اس آواز کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ گانا بجانا ایسے ہی انسان کے ایمان والے کے دل میں نفاق کو پیدا کرتی ہے، جس طرح سے پانی سے کھیتی اگتی ہے، پانی کھیتی کو اگاتا ہے، یہ گانا بجانا، یہ موسیقی، یہ میوزک نفاق کو اگاتی ہے، نفاق کو پیدا کرتی ہے۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جلوس محمدی میں جانے والو، آپ ذرا غور فرمائے، جس رسول نے اس ناچ گانے کو حرام قرار دیا، ڈھول ڈپاٹے کی آواز آتی، اللہ کے نبی اپنے کانوں کو بند کر لیا کرتے تھے۔ چلنے کا مبارک انداز اس طرح کا ہوتا تھا کہ آپ کے چلنے سے آپ کے قدموں کی آہٹ میں نہ آتی تھی کہ جس سے کسی اور کو تکلیف پہنچے۔ راستہ چلنے والے یہ جلوس محمدی کے دیوانے آواز کرتے، شور مچاتے، کتنے بیماروں کو تکلیف دو گے، کتنے پریشان حالوں کو پریشان کرو گے۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی کس مسلمان کو نہیں ہوتی ہے؟ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کی پیدائش پر خوش نہ ہو۔ ہر کوئی خوش ہوتا ہے، وہ کسی بھی مسلک کا کیوں نہ ہو۔ ہر مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں بسنے والا کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی علاقے کا رہنے والا کیوں نہ ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا کیوں نہ ہو، اس کے نبی کی پیدائش ہو اور وہ خوش نہ ہو۔ ائمہ مجتہدین کے زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، اور اسی طرح محدثین امام بخاری سے لے کر داؤد اور ابن ماجہ اور ائمہ محدثین، ائمہ مفسرین اور ائمہ مجتہدین، سب کے زمانے میں اور سب کی زندگیوں میں یہ ربیع الاول کی بہاریں آئیں، یہ مبارک دن ان کی زندگیوں میں آیا۔ انہوں نے کیا اسی طرح ناچ گانے کے ساتھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا انہوں نے اسی طرح ایسا گانے بجانے اور چیخنے چلانے کے ساتھ اس دن کو منایا تھا؟ ایسے ہی کیا انہوں نے اس کی خوشیوں کا اظہار کیا تھا؟ مسلمانوں، سمجھنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے یہ میلاد کی خوشی میں یہ ناچنے والے یہ مصر کے اس فاطمی سلطنت کے حکمران تھے۔ یہ فاطمی لوگ، یہ حکمران اصل میں یہودی نسل تھے۔ انہوں نے دیکھا مسلمانوں پر کسی طرح غلبہ نہیں مل رہا ہے، انہوں نے چال چلی کہ انہوں نے اپنے آپ کو حضرت فاطمہ کی نسل سے قرار دیا۔ اصل میں یہ مسلمانوں کے دشمن تھے، آل رسول کے دشمن تھے، نبی کی اولاد کے دشمن تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اپنے نبی سے، نبی کی آل سے بڑی محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ان کے مقام کی عزت کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو فاطمی کہا، کہنے لگے کہ ہم حضرت فاطمہ کی نسل سے ہیں۔ ایک تو تھے یہودیوں کے ایجنٹ اور نام انہوں نے مسلمانوں کا بدلا۔ جب دیکھا اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اپنے آپ کو نعوذ باللہ انہوں نے فاطمیوں نسل کہا۔ دھیرے دھیرے حکومت تک پہنچ گئے اور جو مسلمان ان کو ملتا اپنی تلوار سے اسے اڑاتے چلے جاتے۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے میلاد کو ایجاد کیا تھا،
انہوں نے میلاد محمدی بھی منائی، انہوں نے میلاد علی کا بھی ایجاد کیا، انہوں نے میلاد فاطمہ کا بھی ایجاد کیا، میلاد حسن، میلاد حسین، ان 5 کے علاوہ انہوں نے وقت کا ان کا جو حکمران ہوتا اس کا بھی یہ میلاد مناتے تھے۔ سال میں 6 میلاد کے پروگرام ہوتے، یہی لوگ تھے جنہوں نے اس کو ہوا دی۔ پھر دھیرے دھیرے یہ جلوس، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ حضور کی پیدائش پر کوئی خوش نہیں ہوا، ہر کوئی خوش ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، دوبارہ بھی عرض کر رہا ہوں، اپنے نبی کی آمد پر، پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنے والا تو حقیقی مسلمان ہوتا ہے، لیکن یہ جلوس اور جلوس میں ناچنا، گانا بجانا اور اس طرح سے چیخنا اور چلانا، یہ کسی فاطمی حکمران کی دین ہے، کسی عاشق رسول کا یہ سلسلہ نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھنے کی کوشش کر، اچھے اور برے کی تمیز کا اللہ پاک نے آپ کو ملکہ دیا، آپ اس کی تمیز کرنے کی سوچیں اور اس اچھے اور برے کو الگ کریں۔ خوش ہونا یہ الگ چیز ہے، خوشی کے اظہار میں غیروں کے طریقے پر چلنا یہ الگ چیز ہے۔ خوش ہونا جائز نہیں بلکہ ضروری ہے، اور غیروں کے طریقے کے مطابق خوشی کا اظہار کرنا یہ ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا عیدگاہ میں نماز پڑھنے لگا، عید کا دن تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا، کیا میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں، کوئی گناہ کا کام تھوڑی کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، ثواب کا کام ہے، بڑی عبادت ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے نماز ہے، لیکن رسول اللہ نے عید کے دن فجر کے بعد، فجر کی نماز ہو جانے کے بعد عید کی نماز سے پہلے کسی اور نماز کو پڑھنے سے منع کر دیا، آپ نے روک دیا۔ تو جس ثواب کی تو امید رکھ رہا، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرما دیا، نماز کون اس سے انکار کرے گا؟ یہ تو ثواب کا کام ہے، بڑی عبادت ہے، عبادتوں میں افضل ترین عبادت نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کی عمارت کو منہدم کر دیا۔ ساری فضیلت نماز کی اپنی جگہ، لیکن جس وقت میں رسول اللہ نے نماز پڑھنے سے روک دیا، اس وقت میں نماز پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح سے خوش ہونا ہر مومن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے ایمان کا حصہ ہوتا ہے، لیکن خوشی میں غیروں کے طریقوں پر ناچنا اور کودنا اس کی بالکل اجازت نہیں ہو سکتی۔